السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. جی جناب ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں, اور سٹوری کا انتخاب جو ہے وہ میں نے رائٹر کا نام دیکھ کر کیا ہے. کہانی تو آپ سب کو اندازہ ہے کہ مکمل پڑھے بغیر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہانی کے بارے میں کہ کہانی کیسی ہوگی. تو میں زیادہ تر جو ہے وہ رائٹر کے نام پر بھروسہ کر کے کہانی کا انتخاب کرتی ہوں. تھوڑی سی کہانی بھی ریڈ کرتی ہوں, رائٹنگ سٹائل دیکھتی ہوں. یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کہانی کیسے چوز کرتی ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہانی جب تک مکمل نہ پڑھی جائے آپ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے. درمیان میں کہانی کب کون سا رخ اختیار کر لے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اکثر ہوتا ہے کہانی کا آغاز اچھا ہوتا ہے لیکن انجام جو ہے وہ ہماری توقعات کے بالکل برعکس ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی رائٹر کی کہانی کا انتخاب کروں, کیونکہ وہ منجھی ہوئی رائٹرز ہوتی ہیں, ان کا ایک نام اور مقام بنا ہوا ہے, ان کی ایک پہچان بنی ہوئی ہے ان کی کہانیوں کی بدولت ہی. ہم انہیں جانتے ہی ان کی تحریروں کے حوالے سے ہیں. تو بہت ساری رائٹرز ہیں جن کا نام ہی کافی ہوتا ہے, جیسے کہ نگہت عبداللہ ہیں, فرحت اشتیاق ہیں, عمیرہ احمد ہیں, نمرہ احمد ہیں, اقرا صغیر احمد ہیں. اس طرح بہت ساری رائٹرز ہیں جن کے نام ظاہر ہے مجھے سب کے یاد نہیں ہیں, لیکن ان کی کہانیاں بہت اچھی ہوتی ہیں. ہم بہت خوش دلی سے ان کہانیوں کو پڑھ سکتے ہیں, بلا جھجک پڑھ سکتے ہیں. لیکن جتنی بھی نئی رائٹرز ہیں ان کے بارے میں کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی کہانی کیسی ہوگی, کہاں جا کر کہانی کون سا رخ اختیار کر لے, اس بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہوتا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پرانی رائٹرز کی کوئی کہانی جو ہے وہ منتخب کروں, اور اس میں مجھے کافی وقت لگ جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر کہانیاں یوٹیوب پر پہلے سے اپلوڈڈ ہیں. تو مجھے کہانی چوز کرنے میں بہت وقت لگتا ہے, بہت دقت ہوتی ہے. میں کہانی کا انتخاب کرتی ہوں تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے لسنرز کو پسند نہیں آئے گی. لسنرز کی چوائس کی طرف جاتی ہوں تو اکثر کہانیاں مجھے پسند نہیں آتی ہیں. تو اسی چکر میں جو ہے میں اکثر لیٹ ہو جاتی ہوں, کہانی چوز کرنے میں بہت الجھن کا شکار رہتی ہوں. تو ابھی میں نے جو کہانی چوز کی ہے وہ ہے رائٹر تیفور کی. تیفور بہت اچھی رائٹر ہیں. ان کا ایک بہت ہی زبردست ناول ساگر کنارے جو ہے وہ میں نے ریڈ کیا تھا, اور بہت ہی عمدہ کہانی تھی. اور وہ ناول جو ہے اس چینل پر تو موجود نہیں ہے, لیکن جو میرا دوسرا چینل ہے اردو نویلریا, وہاں پر میں نے اس کی تمام ایک ساتھ اپلوڈ کر دی ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے نہ سنا ہو وہ ناول تو آپ اس کو سن سکتا ہے. وہ ڈیلیٹ کر دیا تھا میں نے اس چینل سے, تو میں نے دوسرے چینل پر اپلوڈ کیا. بہت ہی دلچسپ کہانی ہے, آپ سب سن سکتے ہیں. تو وہ کہانی ان کی لکھی ہوئی بہت اچھی تھی, تو اسی سے میں نے یہ اندازہ کیا کہ ان کی باقی کہانیاں بھی اچھی ہوں گی, اور میں نے سرچ کی تو ان کی یہ کہانی جو میں آج شیئر کرنے والی ہوں یوٹیوب پر نہیں ہے. اگر یہ پہلے سے اپلوڈ ہوئی ہو, کسی نے سنی ہو, ڈیلیٹ کر دی گئی ہو, تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. بہرحال زیادہ طویل ناول نہیں ہے, 2 سے 3 ایپیسوڈ میں یہ مکمل ہو جائے گا, تو آپ لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ بور بھی نہیں کرے گا. اگر آپ کو پسند نہیں بھی آتی ہے یہ کہانی تو زیادہ بور نہیں کرے گا. شارٹ ناول جو ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ شیئر کروں, اور کوئی اچھی کہانی مجھے زبردست قسم کی مل گئی تو وہ بھی شیئر کروں گی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب تک کہانی مکمل نہیں پڑھتے کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے, اور اندازہ تو کبھی بھی غلط ہو سکتا ہے. لیکن اب میں کوشش یہی کروں گی کہ پرانی رائٹرز کے ناول شیئر کروں, اور کافی جو ہے وہ میچورٹی سے لکھے ہوتے ہیں اور بہت ہی سبق آموز ہوتے ہیں. تو مجھے جیسی کہانیاں پسند ہیں کچھ ویسی شیئر کروں گی. چلتے ہیں کہانی کی جانب. باتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو جناب کہانی کا نام ہے تم سے تم تک, مصنفہ ہے تیفور, قسط نمبر 1. اداس شام میں قبرستان کا ماحول بے حد سوگوار تھا. ایک ترتیب اور سلیقے سے بنی قبروں کے اوپر پڑے پھول بھی وحشت زدہ محسوس ہوتے تھے. اتنا شفاف اور صاف ستھرا قبرستان, لیکن تھا تو قبرستان نہ, جہاں لوگ اپنے پیارے دفناتے تھے. وہ زندہ لوگ جو ہنستے بولتے کئی بار اس قبرستان کی 4 دیواری کے باہر سے گزرے ہوں گے. ان میں سے کئی یہیں زیر زمین پڑے تھے. یہ امریکہ کے شہر کیلیفورنیا کے ایک قبرستان کا منظر تھا جو مسلم کمیونٹی کے لیے مختص تھا. کچھ ہی دیر میں ایک مختصر سا سوگواران کا قافلہ کاندھوں پر جوان لاشیں کا تابوت اٹھائے گیٹ سے داخل ہوا اور پہلے سے کھدی ہوئی قبر کے پاس آ ٹھہرا.
نہ کوئی ماتم، نہ آہو بکا، بس دھیمی دھیمی سسکیاں اور رنج و الم سے اٹے چہرے۔ اس قافلے میں ایک بھی عورت نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں بے حد احتیاط کے ساتھ میت کو قبر میں اتارا گیا۔ ایک ادھیڑ عمر وجود لپک لپک کر قبر کی اور جانے لگا، جسے دو مضبوط مردانہ ہاتھوں نے نرمی سے بھینچ لیا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص مٹی کا ڈھیر بنا وہیں قبر کی گیلی مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ ایک دل دکھا دینے والا منظر تھا جس نے وہاں کھڑے ہر نفس کی آنکھ بھگو ڈالی تھی۔ وہ حسرت و یاس سے ٹکٹکی باندھے مرنے والے کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا، اور پھر کچھ پل جاتے تھے جب مٹی ڈالی جانے لگی۔ وہ شخص یکدم ادھیڑ عمری کو پھلانگتا کسی 80 سالہ بابے میں تبدیل ہو گیا، جسے ہلنے جلنے تک کا یارہ نہ ہو۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی جان سے عزیز تر چہرہ ہمیشہ کے لیے چھپ رہا تھا، اور وہ بے بس تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قبر مٹی سے بھرتی چلی گئی، اور بس کہانی ختم۔ ایک جیتا جاگتا ہنستا کھیلتا وجود اپنی ہزاروں امنگوں، خواہشوں اور آرزوؤں کی گٹھڑی کے ساتھ اس دنیا سے پردہ کر گیا۔ ادھیڑ عمر شخص کی آنکھ سے آخری قطرہ ٹپکا اور زیر لب بڑبڑایا، حشر میں ملیں گے، فی امان اللہ، اور پھر اس نے اپنا چہرہ ساتھ والے مرد کے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ اس کا جہاز جس وقت ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا، دن کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ مسافروں کے حشاش پشاش چہروں کے درمیان اس کا چہرہ قدرے سپاٹ اور فکر مند تھا۔ وہ پہلی بار پاکستان آیا تھا، اس لیے بھی اسے اجنبیت کا احساس ہو رہا تھا۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر اس نے اپنے مختصر سے سامان پر مشتمل ٹرالی بیگ کو دائیں ہاتھ سے تھاما اور بائیں ہاتھ پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ 5:10 ہو چکے تھے۔ اس نے خود کو کمپوز کرنے کے لیے ایک طویل سانس لی اور ٹرالی گھسیٹتا باہر آیا، جہاں مسافروں کو لینے کے لیے آنے والوں کا رش تھا۔ بھانت بھانت کی آوازیں، جوش اور خوشی سے چہکتی بولیاں۔ جس کا جتنا قریبی رشتہ دار تھا اتنا ہی انداز جوشیلا تھا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ ارد گرد دوڑائی، گو کہ اس کے آنے کی یہاں اطلاع دے دی گئی تھی، مگر پھر بھی اسے دھڑکا سا تھا کہ اگر کوئی اسے لینے نہ آیا تو۔ اچھا ہے، اگلی ہی فلائٹ سے واپس جاؤں گا، اس نے دل میں سوچا اور ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا، اور یہیں ایک طرف کھڑے لڑکے کے ہاتھ میں تھامے پلے کارڈ پر لکھے نام پر اسے اپنے نام کا شبہ ہوا۔ یسار عباد کے نام کا پلے کارڈ تھامے وہ لگ بھگ 20-22 سال کا لڑکا تھا، اور اس کے پہلو میں انتہائی گوری چٹی اور اتنی ہی گپلوں سی لڑکی کھڑی تھی، جو بمشکل 15-16 سال کی دکھائی دیتی تھی۔ بیبی پنک کلر کے موٹے اونی مفلر میں اس کے گال بھی ویسے ہی گلابی ہو رہے تھے۔ ہاتھ میں ویفرز کا پیکٹ تھامے وہ مسلسل چل رہی تھی، اور درمیان میں وہ ایک بار ہاتھ بڑھا کر ویفر اس لڑکے کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتی، جسے وہ انتہائی بیزاری سے جھٹک دیتا۔ یہ منظر دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ متانت سے چلتا ان کے قریب آیا، جو ابھی بھی گردنیں اچکا کر دوسری سمت دیکھ رہے تھے۔ ایکسکیوز می، میرا نام یسار عباد ہے، میں کیلیفورنیا سے آیا ہوں۔ اس نے ہلکا سا کھنکار کر تعارف کروایا تو وہ دونوں چونک کر پلٹے۔ اس لڑکے نے چند پل اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا اور پھر بھرپور انداز میں آگے بڑھ کر اس کے گلے آ لگا۔ یسار کو ایسی گرم جوشی کی امید نہیں تھی۔ کچھ سیکنڈ وہ یوں ہی بے یقینی کی کیفیت میں گھرا رہا، پھر اس نے بھی اپنے دونوں بازو اس کے گرد تان کر جوابی رد عمل دیا۔ اس دوران وہ لڑکی آنکھیں پھاڑے اسے بس دیکھے جا رہی تھی۔ اپنا منہ بند کرو اور آنکھیں نارمل سائز میں لے آؤ ہنی، آئس ایج کا سڈ لگ رہی ہو۔ اس سے گلے مل کر وہ ہٹا تو اس نے ساتھ آئی لڑکی سے کہا، وہ یقیناً اس کا بھائی تھا۔ یہ اس کے ایک جملے سے ہی ثابت ہو گیا تھا۔ اس نے ساتھ ہی ایک چپت بھی اس کے سر کی پشت پر رسید کر دی تھی۔ بائی دا وے، میرا نام رضا اور یہ میری چھوٹی بہن ہانیہ، جسے سب پیار سے ہنی بلاتے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھ بہن کا بھی تعارف کروایا۔ اس لڑکی ہنی نے یکدم ویفرز کا پیکٹ رضا کے ہاتھ میں تھمایا اور اسی کی شرٹ کی فرنٹ پاکٹ سے پوائنٹر جھپٹا اور اس کا کیپ اتار کر ہاتھ کی ہتھیلی اور پین دونوں ہی یسار کی جانب بڑھائے۔ وہ حیران سا آنکھوں میں سوال لیے اسے دیکھنے لگا۔ پلیز آٹوگراف دے دیں۔ یقین مانے جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، میں نے اپنے پورے خاندان میں اتنا پیارا لڑکا نہیں دیکھا۔ سب کزنز کو دیکھ کر ہمیشہ فرتے افسوس سے رکت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایک ہی بھائی دیا، اس کو بھی شکل کے معاملے میں نے ہمیشہ 10 میں سے 4 نمبر ہی دیے۔ اب آپ کو دیکھ کر یقین نہیں آ رہا کہ آپ ہمارے ہی کزن ہیں۔ آپ آٹوگراف دیں گے تو میں اپنی سب فرینڈز کو دکھاؤں گی، میری بھی پذیرائی ہو جائے گی۔
یہ ساری بات حیرت سے اس باتوں کی ATM مشین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ رضا اپنی عزت افزائی پر اسے خون آشام نظروں سے گھور رہا تھا۔ اچھا بھلا ہینڈسم نوجوان تھا وہ، پکڑ کر اپنی ہی بہن نے مٹی پلید کر دی تھی۔ حیرت رفع ہوئی تو یسار نے دھیمے سے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا اور اس کے ہاتھ سے پین لے کر ہتھیلی پر چھوٹے سے سگنیچرز کر دیے۔ ہنی نے بچوں جیسی خوشی سے بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنی ہتھیلی کو دیکھا اور پھر رضا کے ہاتھ سے پیکٹ واپس جھپٹ لیا۔ گھر چلے رسار بھائی، گھر میں بہت سے لوگ آپ کی شدت سے منتظر ہیں۔ کچر کچر ویفرز چباتے ہوئے ہنی نے کہا تو وہ بری طرح چونکا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی تمام سوچیں ٹھٹر کر رہ گئیں۔ گھر تک کے سفر میں وہ مسلسل خاموش رہا تھا، صرف ہنی اور رضا تمام راستے چونچے لڑاتے آئے تھے۔ جن حالات کو وہ فیس کرنے جا رہا تھا وہ خود میں اس کی سکت نہیں پاتا تھا، مگر اس وقت وہ کسی کی آخری امید تھا اور اسے اس امید پر پورا اترنا تھا۔ یہ کیلیفورنیا کی دھند آلود صبح تھی۔ انتہائی دیدہ زیب سفید رنگ سے مزین رہائشی عمارت کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کڑاکے کی سردی میں دو گرم خون والے سر پھرے جوان وسیع لان میں باسکٹ بال پریکٹس کر رہے تھے۔ دونوں ہی خوب لمبے تڑنگے تھے اور باسکٹ بال میں ان کی مہارت ان کی مشاقی کا ثبوت تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر باری باری سبقت لے جاتے تھے۔ داؤ کھیل کر اگر پہلا دوسرے سے بال حاصل کر لیتا تو دوسرا نہایت پھرتی سے اسے واپس اچکتا اور اچھل کر باسکٹ کی نظر کر دیتا۔ دونوں کو تماشائیوں کی حاجت نہیں تھی کیونکہ ان کی اپنی چیخ پکار ہی کافی تھی۔ خوب کھیل چکنے کے بعد وہ دونوں وہیں نم گھاس پر چت لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ سر سے سر جوڑے سفید ٹراؤزر شرٹ میں ان دونوں کا سبز گھاس پر لیٹنے کا منظر بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہوں کے سامنے دھند سے اٹا لامحدود آسمان تھا۔ وہ اس طرح لیٹ کر ہمیشہ کچھ دیر خاموشی سے آسمان کو تکا کرتے تھے، خواہ مخواہ بلا وجہ، بس انہیں ایسا کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اس وقت تک جب تک انہیں گھر کے اندر سے آرزو لودھی کی طرف سے بریک فاسٹ ریڈی ہونے کا سگنل نہیں مل جاتا تھا۔ ابھی بھی جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پڑی وہ دونوں ایک دوسرے پر جھپٹتے، دھکے دیتے، گرانے کی کوشش کرتے اندر کو بھاگے۔ سٹائلش اور دیدہ زیب کچن میں مٹیلک گرے رنگ کی گول ٹیبل پر ناشتے کے تمام لازمات چنے جا چکے تھے۔ اسی ٹیبل کے گرد ایک چیئر پر عباد لودھی اخبار منہ کے آگے کیے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ٹھیک ایک ساتھ میز کے پاس پہنچ کر چیئرز گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ کچن میں خاموشی کا راج تھا۔ آرزو کوکنگ رینج کے پاس شاید چائے کی کیٹل کے لیے کھڑی تھی، کیونکہ ایک وہی واحد شے تھی جو ٹیبل پر نہیں تھی، اور عباد لودھی منہ کے آگے اخبار تبھی سجاتے تھے جب دونوں میں بات چیت مختصر وقفے کے لیے بند ہو جاتی تھی۔ یسار نے حسان کو کوہنی مارتے ہوئے ابرو کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ جواب میں حسان نے بھی تولے کی زبان کو زحمت نہ دیتے ہوئے دونوں کندھوں کو اچکا دیا۔ آرزو بھی کیٹل لیے چپ چاپ آ کر بیٹھ گئیں اور اب بڑے سلیقے سے اپنے شوہر کے لیے سلائس پر بٹر لگا کر ان کے آگے بڑی پلیٹ میں رکھا اور متوجہ کرنے کے لیے پاس پڑا فورک ان کی پلیٹ پر بجایا۔ عباد لودھی کا ہاتھ اخبار کے نیچے سے سلائس ٹٹولتا ہوا پلیٹ تک آیا اور اسے پکڑ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس اخبار کے پیچھے غائب ہو گیا۔ یسار اور حسان نے ان کی اس حرکت پر بمشکل ہنسی روکی تھی، جبکہ آرزو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے ہاتھ گرم کیٹل پر لگا دیں۔ وہ مسلسل ناک سے تیز اور بھاری سانس چھوڑ کر اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ کیا بابا نیچے کریں یہ دیوار ورنہ ہم اسے گرا دیں گے۔ یسار نے ماحول گمبھیر ہوتے دیکھا تو مذاقن عباد لودھی کے ہاتھوں سے اخبار تھام کر سائیڈ پر رکھا اور انہیں آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ہاں ہاں گرا دو، سب گرا دو مجھے، میں ہی تو ہوں وہ دیوار جو تم لوگوں کے آگے کھڑا ہے۔ عباد لودھی غیر سنجیدگی سے بولے، لیکن یسار اور حسان نے ایک ساتھ ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پلیز بڑے بابا ایسا دوبارہ مت کہیے گا، آپ کو خود نہیں اندازہ آپ ہمارے لیے کیا ہیں۔ حسان کی آنکھیں نم ہوئیں تو یسار اٹھا اور عباد لودھی کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی گردن میں بازو ڈال دیے۔ بابا آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم سب کی آپ میں جان ہے، ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش ترک کر دیں اور اچھے ہسبینڈ کی طرح ماما کی بات مان لیں۔ عباد لودھی جو اپنا جذباتی وار کامیاب جانے پر خوش ہو رہے تھے یکدم جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، جبکہ آرزو کا چہرہ چمک اٹھا۔ دیکھا یہ ہے میرا بیٹا، اور اب آپ شرافت سے میری بات مانیں اور چلیں 15 دن کے لیے میرے ساتھ لاس اینجلس۔ غضب خدا کا، ایک ہی بچی ہے آپ کی، اس کے گھر کی پہلی خوشی، پہلا بچہ۔ کتنے شوق اور مان سے اس کے ساس سسر نے انویٹیشن دیا ہے،
اور آپ ہیں کہ نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ آرزو تیز تیز بولتی چلی گئی، ہاتھوں میں بھی جان سی پڑ گئی جو اب تیزی سے مگوں میں چائے انڈیل رہی تھی۔ حسان کو ساری بات اب سمجھ آئی تھی اور وہ آرزو ماما کو حق بجانب سمجھ رہا تھا۔ یار آرزو، میں کروں گا کیا وہاں جا کے؟ تم تو اپنی بیٹی کی ناز برداریوں کے لیے اس کے کمرے میں ہوگی اور میں بیچارہ اس کے خبتی سسر کے پاس نہتا بنا کسی سہارے کے بیٹھا رہا کروں گا۔ قسم لے لو جو مجھے اس آئنسٹائن کے جرثومے کی باتیں سمجھ آتی ہوں۔ اوپر سے مجھ سے ملتی ہی پہلا فکر اس بندہ خدا کا یہی ہوتا ہے۔ آہا، اب آیا نا میرا مزاج شناس۔ ہاں، سارا زمانہ طالب علمی سائنس سے بھاگ بھاگ کر پیروں میں آبلے پڑ گئے اور یہ جناب ہیں کہ مجھے اس عمر میں فزکس کی تھیوریز رٹانے کے در پہ ہیں۔ عباد صاحب کو بیٹی کے سسر سے اتنے شکوے تھے جتنے خود ان صاحب کی بیگم کو نہ ہوں گے۔ وہ سائنسدان تھے، ویسے تو اب ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے، لیکن بھلا گھوڑا گھاس سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ یہی حال ان کا بھی تھا۔ بات شروع بھی نت نئی ریسرچ سے ہوتی اور ختم بھی جدید تھیوریز پر کرتے۔ یسار اور حسان ہنس ہنس کر دوہرے ہوئے جا رہے تھے اور آرزو تینوں کو خشمگی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ان کا موڈ نئے سرے سے آف ہو گیا تھا۔ وہ واک آؤٹ کرنے ہی والی تھی جب عماد صاحب نے انہیں بازو سے تھام کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ حسان اور یسار بھی سنجیدہ ہوتے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ مان تو گیا ہوں۔ 70 باتیں سنا کر ماننے تو کیا فائدہ؟ عباد، آپ رشتوں کی نزاکت کو کب سمجھیں گے؟ پہلے ہی ہمارے پاس ان رشتوں کے نام پر بچا ہی کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کمر بھی ننگی اور پیٹ بھی۔ آرزو کا لہجہ بھیگ گیا۔ ان پر افسردگی طاری ہو رہی تھی اور ایسا جب بھی ہوتا تو وہ عموماً ناسٹیلجک ہو جاتی اور بیمار پڑ جاتی تھیں، اس لیے وہ تینوں انہیں بہلائے رکھتے تھے۔ آرزو ماما، آپ کیوں سوچتی ہیں ایسا؟ ہم سب ہیں نا آپ کے رشتے ناتے۔ کیوں یار؟ حسان نے آرزو کا ہاتھ محبت سے تھام کر یسار سے تائید چاہی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو ان کے چہرے پر بھی پھیکی سی مسکان ٹھہر گئی۔ عباد صاحب چمچ کو پلیٹ پر بجاتے ہوئے بولے، چلو چلو جلدی ناشتہ ختم کرو، میں اسٹور پر جا کر مینیجر اور ورکرز کو کچھ ضروری انسٹرکشنز دے آؤں گا۔ ساتھ تم دونوں بھی چکر لگاتے رہنا، اب بیگم راضی رکھنے کے لیے پاپڑ تو بیلنے پڑیں گے نا۔ ڈونٹ وری بڑے بابا، آپ بیل کے چھوڑ جائیے گا، میں اور یار مل کر تل لیں گے۔ حسان کی بات پر وہ سب ہنس پڑے تھے اور اب ٹیبل پر ناشتے کے ساتھ ساتھ باتوں کا لامحدود سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اندر کچن کے ماحول میں رشتوں اور چاہت کی گرمی ہلکورے لے رہی تھی، لیکن کھڑکی سے نظر آتا باہر کا منظر بے حد سرد اور دھند آلود تھا۔ گاڑی ایک چھٹکے سے رکی تھی، وہ سوچوں کے گرداب سے باہر نکل آیا۔ رضا گاڑی سے اتر کر ڈگی سے اس کا سامان نکالنے لگا، جبکہ ہنی اتر کر اسے ویلکم کرنے کے انداز میں کھڑی تھی۔ یہ ساری بات نے ایک تفصیلی نگاہ اس وسیع اور عریض کوٹھی پر ڈالی جس کے پورچ میں اس وقت وہ لوگ موجود تھے۔ سامنے خوبصورت لان کے وسط میں فوارہ نصب تھا جس کا پانی دھوپ کی روشنی میں موتیوں کی لڑیاں پروتا بہہ رہا تھا۔ ایک پل کو اسے حیرت نے لپیٹ میں لے لیا کہ اس کی ماما کا میکہ اتنا عالی شان ہے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں آرزو لودھی کا بچپن اور جوانی کے کئی سال گزرے تھے۔ اسے آرزو کا میکے کے لیے رونا اور کرلانا یاد آیا، لیکن رضا کی آواز نے اس کا ارتکاز توڑ دیا۔ وہ اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا۔ چونچوں وہ گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا، وہ گھر کی در و دیوار سے ٹپکتی عمارت سے متاثر بھی ہو رہا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکا اسے اپنی نانی اور ممانی کو دیکھ کر لگا۔ اتنی سادگی اور نفاست کے کہیں سے معلوم نہ پڑتا تھا کہ یہ دونوں خواتین اس عالی شان محل کی مکین ہیں۔ اس کی نانی زہرا خاتون اس پر نگاہ پڑتے ہی بمشکل اس کی ممانی کے سہارے کھڑی ہو گئیں۔ ان پر رکت طاری ہو رہی تھی اور پھر جیسے ہی یسار ان کے گلے لگا وہ اسے سینے سے لپٹائے بری طرح سے رو دیں۔ ان کا بوڑھا وجود کپ کپانے لگا۔ وہ بار بار میری آرزو کہہ کر اس کا چہرہ اور ہاتھ چومتی تھی۔ ان کے قریب کھڑی خاتون جو اس کی ممانی تھیں وہ بھی اس سے بے حد محبت اور اپنائیت سے ملی۔ وہ غضب کی حسین تھی لیکن اس سے بھی بڑھ کر سادہ۔ مکمل لباس میں گرے رنگ کی چادر اوڑھے وہ بہت متاثر کن تھی۔ کھانے میں ابھی وقت تھا مگر پھر بھی ممانی نے اس سے پوچھا تھا، وہ صاف انکار کر گیا کیونکہ اول تو فلائٹ میں ہی اس نے ہلکا پھلکا لے لیا تھا، دوسرا یہاں آتے ہی اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ مگر زہرا خاتون کے کہنے پر ملازمہ نے جھٹ پٹ چائے اور لوازمات چن دیے۔ اسے مجبوراً تھوڑا بہت لینا پڑا۔ اس دوران ہنی اور رضا مسلسل باتیں کرتے رہے تھے اور وہ مقدور بھر جواب بھی دے رہا تھا، اور جب باتوں میں ہی 3 ماہ پہلے ماموں کے گزر جانے کا ذکر ہوا تو وہ ایک دم چپ سا کر گیا۔
سارے ماحول پر سوگواری سی چھا گئی۔ زہرا خاتون کی بوڑھی آنکھیں جوان بیٹے کے غم سے بوجھل ہو گئیں۔ اسے مومانی کی سادگی کا کارن بھی سمجھ آ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے زہرا خاتون نے نہ جانے کیا اخذ کیا کہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، ابھی تھکے ہوئے آئے ہو، کچھ بھی مت سوچو، بڑا وقت پڑا ہے ان گتھیوں کو سلجھانے کا، ابھی آرام کرو۔ مومانی نے رضا کو اس کے کمرہ دکھانے کو کہا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے کانوں میں زہرا خاتون کی آواز پڑی تھی۔ وہ مومانی سے کہہ رہی تھی، اپنے داجی کو بھی بتا دو فاطمہ کہ ان کا نواسہ آیا ہے تاکہ وہ اسے ملے تو ان کے اعصاب پر کہیں یہ سب بھاری نہ گزرے۔ اور وہ تو یکسر بھول ہی گیا تھا کہ اس گھر میں اس کے نانا بھی ہیں، وہی جن کی وجہ سے اسے پاکستان آتے ہوئے جھجک سی تھی، جن کا جاہو جلال آج بھی پردیس بیٹھی آرزو کو ٹھٹھرا دیتا تھا۔ اس کے نانا ایک سخت گیر اور دبنگ شخصیت تھے، خان اللہ یار خان۔ زینیا عباد لودھی اور آرزو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ لاس اینجلس میں رہائش پذیر اچھی پاکستانی فیملی میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے 3 برس بعد اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ آرزو کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ خوش عباد صاحب بھی بے حد تھے، مگر مردوں کے اظہار کے انداز اور ہوتے ہیں۔ وہ اتنے دن کے لیے بیٹی کے سسرال جا کر رہنے کو بالکل بھی راضی نہیں تھے، مگر ان لوگوں کے بے حد اصرار اور آرزو کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلے گئے تھے۔ آج 2 دن ہو گئے تھے انہیں گئے ہوئے اور گھر میں یسار اور حسان کی موجیں لگی ہوئی تھی۔ آرزو بہت کچھ ان دونوں کا من پسند بنا کر فریز کر گئی تھی، مگر یہاں ہڈیوں میں چین ہی کہاں تھا۔ ہر روز جاب سے واپسی پر دونوں ایپرن پہنے کچن میں پائے جاتے اور بقول حسان کے ایسے ایسے بےہودہ ذائقے یہ دونوں دریافت کر چکے تھے کہ یہ ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ یقیناً آرزو اپنے اتنے خوبصورت کچن کیبنٹس کی اندرونی حالت دیکھ لیتی تو غش کھا کر گرنا فرض ہو جاتا۔ آج بھی دونوں سٹیک بنانے کے لیے گوشت کے پارچ اور مسالہ جات سے نبرد آزماتے، مگر یہی پلے نہیں پڑ رہا تھا کہ گوشت کو مسالہ پہلے لگانا ہے یا گرل پہلے کرنا ہے۔ یہ سار بضد تھا کہ اسے پہلے گرل کرنا ہے، مگر حسان نے اسے یوٹیوب اوپن کر کے وہاں سے ریسیپی دکھا دی، تب اس کا منہ بند ہوا۔ ویسے ثانی، کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نہ ہوتا تو تمہارا کیا بنتا؟ یسار نے گوشت پر مسٹرڈ پیسٹ لگاتے ہوئے کہا۔ تمہاری غلط فہمی ہے یار، تو ہے تبھی تو میرا کچھ بن نہیں رہا کمینے، حسان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے پین میں اولیو آئل ڈالا۔ یسار نے ہاتھ میں تھامے ٹونگ سے اس کے بازو میں چٹکی بھری۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تو 4 لڑکیاں مڑ کر دیکھ لیتی ہیں، 3 میری طرف اور 1 تیری طرف، ورنہ تو تجھے دیکھ کر لڑکیوں کے منہ سے بڈی اور برو کے علاوہ تیسرا لفظ نہیں نکلتا۔ ایویں تو نہیں جیری تجھے چھوڑ کر میرے پیچھے چلی آتی تھی؟ میرینیٹڈ پارچوں کو پین میں رکھتے ہوئے یسار نے بڑے فخر سے کہا تھا۔ جواباً حسان دونوں ابرو اچکاتے ہوئے اسے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے بولا، او ہیلو، وہ جیری کی بچی میرے ہی پیچھے تھی، اور اس بات کی گواہ آدھی یونی تھی۔ میں نے لفٹ نہیں کرائی، تب جا کر اس نے تجھے گھاس ڈالی جو تو آرام سے چر گیا۔ یونیورسٹی لائف میں جینیفر نامی لڑکی حسان پر بری طرح لٹو تھی، مگر حسان کو وہ زہر لگتی تھی۔ جیری نے بڑی کوشش کی حسان کو لائن پر لانے کی، مگر وہ اس کے ہاتھ آ کے نہیں دیا۔ تب کہیں جا کر اس نے یسار کو لفٹ کرائی اور 4 دن دوستی چلا کر یہ جا وہ جا، کیونکہ اس کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ نہ تو یسار کی تربیت تھی نہ فطرت، لہٰذا جیری بد دل ہو کر اسے کچھ ہی دن میں چھوڑ چھاڑ گئی۔ مگر دونوں پریکٹیکل لائف میں آنے کے باوجود ایک دوسرے کو اس کے نام سے چھیڑتے تھے۔ ہاں شٹ، میں یعنی کہ یہ ساری بات ایک لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا۔ اف، میرے کریڈٹ پر ایسی شرمندگی۔ بس مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، مجھے یہ 2 نمبر دنیا چھوڑ جانا چاہیے۔ سوچ رہا ہوں مر لوں اب۔ وہ مصنوعی بے چارگی طاری کیے مسلسل بک بک کر رہا تھا جب یکدم حسان تیش سے آگے بڑھا اور سٹوو پر رکھے پین کو اٹھایا اور کچن کی ونڈو سے باہر کمپاؤنڈ میں اچھال دیا۔ ساتھ والے ہمسائے مارک کا کتا بھاگتا ہوا آیا اور ادھ پکے سٹیک پر منہ مارنے لگا۔ یسار ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ حسان کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پیٹھ موڑے کھڑے حسان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور یسار کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ تجھے پتا ہے نا تو میرے لیے کیا ہے؟ پھر بھی ایسی بکواس کی؟ اس پوری دنیا میں یار سے بڑھ کر حسان کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کی خود کی زندگی بھی نہیں۔ آئندہ اگر ایسی بات منہ سے نکالی تو میں تیرا منہ توڑ ڈالوں گا یار۔ وہ ہمیشہ سے یسار کو یار بلانے کا عادی تھا، مگر وہ اس حد تک اسے اہم جانتا تھا یہ یسار کو آج معلوم ہوا تھا۔ اس کی اتنی محبت پر آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے بھرپور گرم جوشی کے ساتھ اسے سینے سے لگا لیا۔
چل چل زیادہ سینٹی نہ ہو، مجھے ایسے لوگ مینٹل لگتے ہیں، سمجھا؟ یسار نے ماحول کو پھیکا کرنے کی غرض سے مذاقن کہا۔ ساتھ ہی سر کھجاتے ہوئے حسان کو کنکھیوں سے دیکھا اور چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا، اور اب تو میری محبت میں اتنا اندھا ہو ہی رہا ہے تو کل مجھے اپنے نئے سنیکرز دے دے، قسم سے 4-5 گھنٹے میں واپس کر دوں گا۔ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی تیری محبت میں اتنا اندھا نہیں ہو سکتا کہ تجھے اپنے اتنے قیمتی سنیکرز دے دوں۔ حسان نے فوراً واپس کاؤنٹر کی طرف منہ پھیرا اور آنکھیں ماتھے پر رکھتے ہوئے بولا، دیکھ لے بھائی نہیں ہے، کل کو میں بھی تیرے کام آؤں گا، دیکھنا پلیز۔ اوفیلیا نے اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ کیا ہے مجھے، صرف چند گھنٹوں کی تو بات ہے، دے دینا۔ ہرگز نہیں، چھٹی کر، پچھلی بار کتنا مہنگا کوٹ برباد کر آئے تھے، کوئی عقل کا اندھا ہی ہوتا ہوگا جو بیچ پر کوٹ پہن کر جائے۔ وہ تو کوئی ایونٹ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں تیرا کوٹ پہن پاتا، اس لیے سوچا بیچ پر ہی صحیح۔ ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے تو۔ چل شاباش، کوئی نہیں دینے میں نے سنیکرز، تجھے دینے سے بہتر ہے میں انہیں رولر کے نیچے دے دوں، بلٹ ٹرین کے ٹریک پر دے دوں، بلکہ یہ ساتھ والے مارک کو دے دوں، پر تجھے نہیں دوں گا۔ حسان نے اسے چڑھانے کی حد کر دی۔ یسار نے تاؤ کھاتے ہوئے پانی سے بھرا جگ حسان کے اوپر اچھال دیا۔ وہ اس افتاد کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، سو کچھ پل تو بے یقینی سے اپنے گیلے وجود اور کچن فلور پر پھیلے پانی کو دیکھتا رہا، اور پھر جیسے غدر ہی مچ گیا، دونوں کے جو ہاتھ آیا ایک دوسرے پر اچھال مارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کچن کی ابتر ہوتی حالت ان کے بس سے باہر ہو رہی تھی اور انہیں بعد میں اسے سمیٹتے دانتوں پسینہ آنے والا ہے۔ کچن کی کھڑکی سے باہر کھڑے ہو کر اس منظر پر نگاہ ڈالو جو زندگی سے لطف اندوز ہوتے ان نوجوانوں پر خود زندگی کو رشک آ جائے، مگر جب رشک کاش نگل جائے تو زندگی رک جاتی ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سویا تھا، کیونکہ جس وقت وہ نہا کر بیڈ پر لیٹا تھا تو کھڑکی کے پار ڈھلتے سورج کی روشنی ابھی باقی تھی، مگر اب جب آنکھ کھلی تو یکسر تاریکی۔ اس کا کمرہ بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ٹٹول کر سائیڈ ٹیبل سے لیمپ کا بٹن ڈھونڈا اور اسے آن کر دیا۔ ہلکی زرد روشنی سارے کمرے میں پھیل گئی۔ سامنے وال کلاک لگا تھا، رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ کافی دیر سویا تھا اور اب اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن کمرے سے باہر جانے سے پہلے اس نے سیل فون نکالا اور کیلیفورنیا کال ملائی۔ دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ وہ کچھ شرمندہ سا بات کر رہا تھا، یقیناً وہاں اس کے دیر سے کال کرنے پر پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک دو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے آرزو کا حال پوچھا اور پھر مایوس سا آنکھیں مسلنے لگا۔ کال ختم ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا اور وہاں ضروری تمام لوازمات پڑے تھے۔ اس نے بالوں میں برش کیا، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور باہر آ گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہی دائیں جانب ڈائننگ ہال تھا جہاں کھانا بالکل تیار تھا، مگر پتہ چلتا تھا جیسے اسی کا انتظار ہے۔ جیسے ہی وہ آیا تھا لاؤنج میں بیٹھی ہنی نے شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لیا تھا۔ قسم سے یسار بھائی، پیٹ میں میراتھن ریس لگی ہے اور اس گھر کی ظالم خواتین کھانے کو سونگھنے بھی نہیں دے رہی۔ اب کب تک میں چپس چاکلیٹ پر گزارا کروں؟ اوپر سے ماما نے دیسی بدیسی ملا کر 5 ڈشز بنائی ہیں، لیکن آپ تھے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی ایک تار چلتی زبان کو فاطمہ ممانی کی چپت نے بند کیا تھا۔ وہ نفاست اور سلیقے سے سجی سلاد کی ڈش لے کر کچن سے باہر نکلی تھی۔ اس کو فضول کھانے اور بک بک کرنے کی عادت ہے بیٹا، آپ برا نہ منانا، بس سن لیا۔ چلو آؤ، آپ ہی کا ویٹ ہو رہا تھا، کھانا ٹھنڈا ہو جائے، وہ رسان سے کہتی ہوئی اس کا بازو محبت سے تھام کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھی۔ دوسرے ہاتھ میں تھامی سلاد کی ڈش انہوں نے ٹیبل پر رکھی۔ یسار ان کے اس اپنائیت بھرے انداز پر دل ہی دل میں شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا اور اسے ان کی سادگی پر حیرت بھی تھی۔ وہ اس سے یوں مخاطب تھی جیسے ہمیشہ سے وہ یہاں آتا رہا ہو، حالانکہ اپنی 24 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تو سامنے سے ہنی زہرا خاتون کا ہاتھ تھامے انہیں وہیں لیے چلی آئی۔ وہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کھانا شروع کرو یسار بیٹا، آپ بھی ڈالیں ادے۔ ممانی نے بھاپ اڑاتے پلاؤ کی ڈش زہرا خاتون کے آگے کی، لیکن انہوں نے بڑی محبت سے پہلے یسار کی پلیٹ کو بھرا۔ اس کی طرف گاہے بگاہے دیکھتے ان کی نظریں بھیگ رہی تھیں۔ فاطمہ بیٹا سلسبیل کہاں ہے؟ اسے بھی بلواؤ۔ 1000 بار کہا ہے اس لڑکی سے کہ رات کے کھانے پر تو کم از کم بنا بلاوے کے آ جایا کرے، مگر اس کی بھی اپنی ہی مرضیاں ہیں، زہرا خاتون نے ممانی سے کہا تھا۔ سلسبیل کا نام سنتے ہی اس کے سارے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ غائبانہ تعارف سب سے زیادہ اسی ہستی سے تو تھا۔ اللہ جانے سامنے آ کر کیسے ریئیکٹ کرتی، یسار نے دل میں سوچا۔
وہ غائب دماغی سے لقمے لیتا سوچے جا رہا تھا جب اس کے بالکل سامنے والی چیئر پر ہنی کے پہلو میں جیسے کوئی اپسرا اتری تھی۔ وہ چند پل ہاتھ روک کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ آنے والی نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ غضب کی بے نیازی تھی۔ زہرا خاتون نے ناگواری سے اسے گھورا مگر لہجہ ملائم رکھتے ہوئے گویا ہوئی، سلسبیل بیٹا، آپ اپنی پھپھو کے بیٹے سے نہیں ملی؟ یہ ہمارے گھر پہلی بار آیا ہے۔ پھر وہ یسار سے مخاطب ہوئی، یسار بیٹا، یہ سلسبیل ہے تمہارے ماموں کی سب سے بڑی بیٹی۔ سارا دن کالج میں لڑکیوں کے ساتھ مغز ماری کرتی ہے اور گھر آ کر اپنے اسٹوڈیو میں گھس جاتی ہے جہاں رنگوں سے الجھتی رہتی ہے۔ اس قدر تفصیلی تعارف پر جہاں یسار کی آنکھوں میں دلچسپی کا تاثر ابھرا تھا، وہیں سلسبیل کے ماتھے پر ناگواری سے شکن نمودار ہوئی تھی۔ ہانی منہ چلاتے ہوئے بیچ میں کودی، اصل میں یسار بھائی ہماری آپی خود جتنی خوبصورت ہے نا، ان کا مزاج اتنا ہی ڈھیلا ہے۔ انہیں لوگوں سے گھلنا ملنا ذرا پسند نہیں ہے، اس لیے ان کے حصے کا میں ہی مل ملا لیتی ہوں سب کو۔ وہ اپنی بات پر خود ہی کہا مارتی محظوظ ہوئی۔ زہرا خاتون بھی ہنسی۔ ممانی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے ٹوکا، تم منہ بند کر کے کھانا کھاؤ اور سونے سے پہلے سب کو دودھ دینا ہے تم نے، اپنی آپی کو بھی۔ انہوں نے اسے رات کی ڈیوٹی یاد کرائی۔ نہیں ماما، میں نہیں پیوں گی، میری طبیعت بوجھل رہتی ہے۔ رضا کہاں ہے؟ اس نے انکار کرتے ہوئے رضا کی بابت پوچھ کر موضوع سے دھیان ہٹایا تھا۔ یسار کو وہ بالکل نظر انداز کر گئی تھی۔ رضا تمہارے داجی کو کھانا کھلا رہا ہے، بس فارغ ہونے والا ہوگا، جواب زہرا خاتون نے دیا تھا اور ساتھ ہی یسار پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی۔ شاید انہیں یسار کو اس کے نانا سے ملوانا مشکل مرحلہ لگ رہا تھا۔ وہ خود بھی کچھ کنفیوز تھا۔ اس نے کنکھیوں سے سلسبیل کو دیکھا اور جی جان سے اس خاندان کی خوبصورتی کا قائل ہو گیا۔ اس کی ماما آرزو سے لے کر یہاں پر ہر ایک حسن و جمال میں بے مثال تھا۔ وہ خود بھی بے حد ہینڈسم تھا۔ اس کی ہائٹ، کثرتی جسم اور شفاف رنگت اور دلکش نین نقش نظر انداز کیے جانے والے نہیں تھے، مگر رضا کی بھی مردانہ وجاہت سر چڑھ کر بولتی تھی۔ فاطمہ ممانی اس عمر میں بھی غضب ڈھاتی تھی، کہیں سے بھی وہ 3 بچوں کی ماں نہیں لگتی تھی، ابھی وہ بلا کی سادہ تھیں۔ اس کی نانی پر کسی ریاست کی طرح دار ملکہ کا گمان ہوتا تھا۔ یہاں سب انہیں انیا بھی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ اسے یکدم نانا کو دیکھنے کی خواہش جاگی۔ کیسا ہوگا وہ جاہو حشمت کا کوہ جس سے ٹکرا کے بڑے بڑے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ چمچوں کی کھنکھناہٹ سے اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ سب کھانا کھا چکے تھے، اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ سلسبیل کب کی وہاں سے جا چکی تھی۔ فاطمہ ممانی ملازمہ کے ساتھ برتن اٹھوا رہی تھی۔ ہانی بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ ٹیبل پر اب صرف وہ اور زہرا خاتون تھے اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ فکر مند اور سوچوں میں غلطاں۔ وہ خود کو خان اللہ یار خان سے ملنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگا۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ انسان کی شادی کی بہترین عمر کون سی ہے ثانی؟ وہ دونوں ہاتھوں کو سر کی پشت پر باندھے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے حسان سے پوچھ رہا تھا۔ حسان نے ایک پل کو اپنے موبائل سے نظریں ہٹا کر یسار کو دیکھا اور لاپرواہی سے بولا، جب اس کے دودھ کے دانت اتر جائیں۔ بکواس نہ کرو، وہ تو 8-9 سال کی عمر میں ہی اتر جاتے ہیں۔ اچھا تو جب اس کی عقل داڑیں نکل آئیں۔ کہ اس سے بھی بڑی چول ماری تم نے، بابا کی ایک بھی عقل داڑ نہیں ہے بقول ان کے۔ تو پھر جا میرا سر نہ کھاؤ اور جا کے نکاح پڑھوا لے، کیونکہ جب شادی کا ہڑکا لگ جائے نا تو کروا لینی چاہیے۔ حسان نے 2 ٹوک کہنے پر یسار کسیانہ ہو کر ہنس دیا۔ اچھا تو یہ بتا کہ بندے کو شادی ننیال میں کروانی چاہیے یا ددھیال میں؟ ایڈیٹ! حسان نے پاؤں کے پاس پڑا فٹ بال یکدم یسار کی طرف اچھال دیا، جسے اس نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا۔ ددھیال میں تو تیرے صرف میں ہی اکلوتا کزن ہوں، تم نے کہاں کرانی ہے شادی؟ اور اگر کوئی دور پار کی ہماری پھپھیوں اور چچاؤں کے بچے ہیں بھی تو وہ یا تو گودی والے ہیں یا پھر ان کی اپنی گود میں بچے ہیں۔ اب بچی تیری ننیال تو یار شرافت سے بک دے کہ کیا سین ہے، کس کو پٹایا ہے؟ کسی کو نہیں پٹایا منحوس انسان، یسار خجل سا ہو کر چڑھتے ہوئے بولا۔ میں تو ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ شادی تو کرنی ہے تو کیا حرج ہے اگر ماموں کے ہاں کروا لوں، اس طرح ماما اپنے گھر والوں کے قریب ہو جائیں گے، ان کا دکھ دور ہو جائے گا۔ آہا، اتنے تم ماما کے ہمدرد۔ یار سیدھی طرح بتا دے کیا معاملہ ہے، ورنہ معلوم تو مجھے ہو ہی جائے گا، لیکن اس کے بعد میں تیری گردن بھی مروڑوں گا، سمجھا؟ اسفند ماموں کی بڑی بیٹی ہے، وہ بس ذرا سی اچھی لگی ہے مجھے، اس کے علاوہ کوئی سین نہیں۔ حسان موبائل چھوڑ چھاڑ سیدھا ہو بیٹھا، اس کی آنکھوں میں حیرت ناچ رہی تھی۔ آر یو سیریس؟ کیا واقعی یار، کیا وہ بھی تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ نہیں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، سرسری سی بات چیت ہوئی ہے۔ اس کا انداز بہت دو ٹوک اور سنجیدہ ہے، میں اس سے ایسی کوئی بات نہیں کر سکا اب تک۔ تو پھر
تو پھر کیا ہے تم دونوں کے بیچ اور تم اس تک پہنچے کیسے؟ سوشل میڈیا یار، اور کیا، اب یہاں سرچ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اسفند ماموں کا اکاؤنٹ اوپن کیا تھا، وہیں سے اسے اپروچ کیا۔ تو تم نے جب خود کو انٹروڈیوس کروایا تب اس کا ریئیکشن؟ بالکل نارمل، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، لیکن وہ مجھے آہستہ آہستہ اچھی لگنے لگی، اور یہ بات میں نے اسے کہہ بھی ڈالی۔ او خدایا، کتنا خراٹ ہے تو یار، اور اس نے کیا کہا آگے سے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ میں بھی اسے برا نہیں لگا، وہ بھلے کھل کر اظہار نہ کرے مگر میرا انتظار کرتی ہے۔ میں ایک بھی دن آن لائن نہ ہو سکوں تو اس کے میسج آئے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب تو تم بھی سمجھتے ہوگے، یسار نے استفہامیہ مگر شرارتی نظروں سے حسان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور تم گھونچو مجھے اب بتا رہے ہو؟ اگر پہلے بتا دیتے تو میں بابا سے بات کر لیتا، وہ خود ہی اس مسئلے کا حل نکال چکے ہوتے اب تک۔ حسان تعصب سے یسار کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کے چہرے پر محبت کی چمک پھیلی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے حسان کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے دل بنا کر دکھایا اور پھر سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کے کھو جانے کا اشارہ کیا۔ اسے پیار ہو گیا تھا، یہ اس کا سارا وجود دہائی دے رہا تھا۔ حسان نے ایک بار پھر بال ہاتھ میں اٹھا کر ہوا میں اچھالا اور پوری قوت سے اسے پنچ مار کر یسار کی طرف اچھال دیا، جس سے اس نے مہارت سے کیچ کر لیا۔ کمرے میں یسار کے شرارتی قہقہے پھوٹنے لگے۔ وہ زہرا خاتون کے ساتھ آہستہ روی سے چلتا کاریڈور سے گزر رہا تھا، جس کے سرے پر 2 بیڈ رومز کے بند دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک پل کو تو اس کا دل کیا یہیں سے واپس ہو لے، اسے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، مگر سامنا تو کرنا ہی تھا۔ زہرا خاتون نے دائیں طرف والے بیڈ روم کے دروازے کے باہر ذرا توقف کیا اور اسے بے حد نرمی اور محبت سے بولی، یسار بیٹا، تمہارے داجی کو اسفند کی وفات کے بعد فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ علاج معالجے کے بعد بات چیت کے قابل تو ہو چکے ہیں مگر چل پھر نہیں سکتے، کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے اگر کچھ گرم سرد سا کہہ دیں تو برداشت کر لینا، چند دن لگیں گے انہیں تم سے مانوس ہونے میں، مگر بیٹا تم مایوس نہ ہونا، تم ہی وہ واحد راستہ ہو جو میری آرزو کو دوبارہ اس گھر کی دہلیز پر لا سکتا ہے۔ ان کی جھلملائی آنکھوں کو دیکھ کر یسار نے ایک لمبا سانس اندر کھینچا اور ان کا ہاتھ تھپ تھپا کر دلاسا دیا۔ اس کے ساتھ ہی زہرا خاتون اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گئیں۔ بے حد کشادہ بیڈ روم کے بیچوں بیچ بڑے بیڈ پر اس کے نانا خان اللہ یار خان دراز تھے۔ رضا انہیں کھانا کھلا چکا تھا اور بے حد مؤدب سا کھڑا ان کی سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائیں چیک کر رہا تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہونے پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور ایک بھرپور مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ یسار نے جوابی مسکراہٹ کا تبادلہ کرنے کے بعد بیڈ کی جانب نگاہ کی۔ لہیم شہیم جسامت، سرخ و سفید رنگت پر برف جیسے سفید بالکل سیدھے بال اور داڑھی، موٹی موٹی سرخ ڈوروں والی آنکھیں اور بھرے بھرے ابرو جو آپس میں ملے ہوئے تھے، اونچی ناک اور گلابی لب، ماتھے پر شکنوں کا جال، یہ تھے خان اللہ یار خان۔ یسار کو وہ پہلی ہی نظر میں بہت متاثر کن لگے۔ ان کی شخصیت کا رعب اس قدر تھا کہ اسے اپنی ہتھیلیاں پسیجتی محسوس ہوئیں۔ انہیں اس کے آنے کی خبر دی جا چکی تھی اور اب جیسے انہوں نے اس پر نگاہیں ہی گاڑ لی تھیں۔ زہرا خاتون کے اشارے پر وہ چلتا ہوا ان کے قریب گیا اور ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور رخ پھیر لیا۔ یسار نے ہمت نہیں ہاری اور وہیں قریب دھری کرسی پر ٹک گیا۔ میں یسار عباد ہوں نانا جان، میرا مطلب داجی آرزو عباد کا بیٹا۔ اس نے سب کو انہیں داجی بلاتے سنا تھا سو خود بھی اسی نام سے پکارا۔ میں کسی آرزو عباد کو نہیں جانتا، آرزو خان کو جانتا تھا مگر 27 سال پہلے وہ مر چکی۔ اس کی بات کے جواب میں اسے کم و بیش ایسے ہی فکرے کی امید تھی، پھر بھی دل دکھا تھا۔ رضا اور زہرا خاتون کے چہرے پر بھی تکلیف۔ اس نے ضبط اور جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، میں اپنی ماں کا مقدمہ لڑنے آیا ہوں داجی، اور زندہ لوگوں کے آگے صرف زندوں کی صفائی دی جاتی ہے، مرے ہوں کو تو اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں سننا، مجھے اگر اپنے فیصلے پر افسوس ہوتا تو میں بہت پہلے ہی اس گھر کے دروازے اس پر کھول چکا ہوتا۔ آپ کو افسوس ہے داجی، میرا اس گھر کی دہلیز پار کر کے آپ کے کمرے میں آپ کے روبرو بیٹھے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس نے وار کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ خان صاحب کا چہرہ پل بھر میں انگارہ ہو گیا۔ وہ چلبلا کر بولے، میں دل میں نرم گوشے صرف قبروں کے لیے بناتا ہوں، جس میں ہر اس شے کو دفنا دیتا ہوں جو میرے اصولوں سے ٹکرائے۔ وہ شے نہیں ہے، آپ کی بیٹی ہیں، آپ ان کو کب تک زندہ درگور کیے رکھیں گے؟ میں نے کہا نا وہ مر چکی، اور میرے دل میں اس کی قبر اتنی گہری ہے جہاں سے اس کی کوئی سسکی، کوئی فریاد دل کی دیواروں سے لپٹ نہیں پاتی۔ وہ 27 سال پہلے نہیں مری تھی نانا جان،
ہاں اب کہ جو میں نامراد لوٹا تو آپ کو ان کے مرنے کی ہی خبر ملے گی۔ یسار سپاٹ اور ٹھوس انداز میں کہتا مربوط چال چلتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے زہرا خاتون آنکھوں میں آنسو لیے دل تھام کر بیٹھی تھی۔ رضا نے ان کو کندھوں سے تھام لیا جبکہ آدھا بے جان دھڑ لیے کرو فر سے اپنے بیڈ پر دراز خان علیار خان کا چہرے کے تاثرات ابھی بھی مفلوج تھے۔ تیرے پاس وہ ہے؟ یسار نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے حسان سے سوال کیا۔ کیا؟ وہ یار وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ جوتا کہتے ہیں، جو میں تیرے دماغ پر برساؤں گا یادداشت کی بحالی کے لیے۔ نہیں یاد آ گیا، وہ ذرا اپنا 1 ملین پرفیوم تو دینا، قسم سے ایک سپرے کروں گا، پھس پھس اور بس۔ میں تجھے پیس کے رکھ دوں گا جو میرے پرفیوم کو سونگھنے کی بھی کوشش کی، لگانا تو دور کی بات۔ یار ثانی تو اپنے یار کو پرفیوم کا ایک سپرے نہیں کرنے دے سکتا۔ اگر وہ 1 ملین میرا ہوتا تو میں تجھے نہلا دیتا اس میں۔ یسار نے ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے جذباتی وار کیا، لیکن حسان پر رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ تمہارے پاس تھا نا، ورساچی تیرا تھا، مگر تو نے ان دونوں کو آخری بوند تک ایسے پروں میں چھپائے رکھا جیسے وہ تیرے انڈے ہوں اور تو ان کی مرغی امی۔ لہٰذا بھول جا بیٹا کہ میرے پاس کوئی پرفیوم ہے۔ اپنا باڈی سپرے لگا اور چل، اب بہت دیر ہو گئی ہے پہلے ہی۔ ان کا آفیشیل گیٹ ٹو گیدر تھا آج۔ حسان تو کب سے تیار بیٹھا ہوا تھا مگر یسار کی تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے تو اب باقاعدہ نیند آنے لگی تھی۔ بائی دا وے تم اتنا تیار کس لیے ہو رہے ہو؟ کیا ماموں کی بیٹی کو تصویر بھیجنی ہے؟ حسان نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں ثانی، نہ میں نے اپنی کوئی تصویر اسے بھیجی ہے نہ اس کی مانگی ہے۔ اب ایک ہی بار پاکستان جا کر روبرو ہوں گے ہم۔ اور وہ جو تیرا پروفائل بھرا پڑا ہے پکچرز سے، وہ میں نے اسے کانٹیکٹ کرنے کے لیے نئی آئی ڈی بنائی تھی، اسی پر بات ہوتی ہے اور اس پر میں نے اپنی کوئی پک اپلوڈ نہیں کی کبھی۔ واللہ یار مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے ہوشیار ہو، ورنہ تمہارا مرید ہوتا۔ تو اب ہو جا اور مجھے سب سے پہلا نذرانہ اپنا پرفیوم دے دے۔ مر کے بھی نہیں، سمجھا؟ حسان نے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ ابے یار مر گیا تو مجھ پر گلاب کا عطر ڈالنا، کافور چھڑکنا، بھلا مردے کا اتنے مہنگے پرفیوم سے کیا واسطہ؟ بے دکان بولتا یسار ہیئر برش رکھ کے پلٹا ہی تھا جب اس نے زوردار چھناکی کی آواز سنی۔ حسان کا فیورٹ اور مہنگا ترین پرفیوم کرچی کرچی ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ بولا تھا نا کہ مجھ سے اپنے مرنے کی بات نہ کرنا کبھی، بولا تھا نا۔ خون رنگ آنکھیں لیے حسان کہہ رہا تھا اور یسار ہکا بکا سا کبھی فرش کو تو کبھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ چند پل یوں ہی گزر گئے اور پھر یکدم یسار آگے بڑھا اور اسے بھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ وہ ایک بار پھر جذباتی ہیجان کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کی پیٹھ کچھ دیر مسلنے کے بعد یسار اس سے الگ ہوا اور بولا، ثانی تو پچھلے کچھ عرصے سے میرے لیے زیادہ ہی ٹچی نہیں ہو گیا؟ تیرے اندر کیسا وہم ہے آج مجھے بتا دے۔ فہم نہیں ہے مجھے، بس تو مجھ سے اپنے مرنے کی بات مذاق میں بھی نہ کیا کر۔ میرا دل رکنے لگتا ہے، میری زندگی میں رشتوں کی بہت کمی ہے یار، اور جو ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ عزیز تو ہے۔ اس کے بے حد سنجیدگی سے جواب دینے پر یسار نے اس سے بھی زیادہ سنجیدگی اور دلگیر لہجے میں کہا، قسم سے کاش تو میرے ماموں کی بیٹی ہوتا۔ کمینہ، حسان نے اس کے سینے پر مکہ جڑا۔ وہ سمجھا تھا نہ جانے کیا بولنے والا ہے وہ، اور یہ جو اتنا قیمتی پرفیوم توڑ ڈالا ہے وہ بس میرے کام نہ آنا کبھی۔ بھلا بتاؤ، اس مظلوم کو پہلے مجھ پر 2 بار پھس پھس تو کر لیتے، پر نہیں، تجھے تو ہر وقت شعلے فلم کا ویرو بننا آتا ہے، اور تو بسنتی کی طرح نخرے کیے جایا کر۔ ابے چل، بسنتی کیوں ہونے لگا میں؟ وہ تو پاکستان بیٹھی ہے، وہ بھی میری بسنتی۔ ویسے یسار نے فوراً آگے ہو کر اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، ثانی اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں ماما کے گھر والوں کو ان سے ملانے میں ناکام ہو جاتا ہوں تو پلیز پلیز وعدہ کرو کہ تم یہ کام کرو گے۔ تم پھر سے بکواس کرنے لگے ہو، حسان نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ نہیں ثانی، آئی ایم سیریس یار، ماما کو میں نے اپنے بچپن سے چھپ چھپ کے روتے دیکھا ہے۔ تب سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن جوں میں اور زینیا آپ بھی بڑے ہوتے گئے ہمیں کچھ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ماما کے گھر والوں کو پرابلم کیا ہے، مگر کبھی بھی کھل کر پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں کچھ آئیڈیا تو مجھے بھی ہے یار، مگر پسند کی شادی کوئی بڑا ایشو تو نہیں، حسان نے جھجکتے ہوئے لہجے میں تائید کی۔ نہیں ثانی، یہی تو پرابلم ہے کہ ہمیں اصل پرابلم کا ہی نہیں پتا۔ پسند کی شادی کی وجہ سے نہیں ہوا یہ سب۔ چل چھوڑ، ہمیں اس سے کیا، تو بس مجھ سے وعدہ کر، اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو نہیں کر پاتا تو تم کرو گے وعدہ؟ یسار نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ حسان نے چند پل تذبذب کے عالم میں اسے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔
کبھی کبھی کسی گھڑی کا کہا کس انداز میں پورا ہوتا ہے، انسان کی عقل سے ماورا ہے یہ بات۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی، سب یوں خاموش بیٹھے تھے جیسے سحر پھونک دیا گیا ہو۔ کسی کسی پل زہرا خاتون کی زخمی سی سسکی ابھرتی تھی اور معدوم ہو جاتی۔ فاطمہ مومانی بھی بے آواز آنسو بہاتی بند کھڑکی سے باہر نظر آتے آسمان میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ہر وقت چہکتی مینا جیسی ہنی کے ہاتھ میں تھما چپس کا پیکٹ بند تھا۔ رضا نے ایک بے بس نگاہ یہ ساری بات پر ڈالی اور جھکا لی۔ کچھ دیر پہلے اس نے مختصر آرزو کی خراب طبیعت کے بارے میں بتایا تھا۔ سنتے ہی انیا بھی اور مومانی رونے لگی تھی۔ اس سارے ماحول میں ایک واحد وہی تھا جو بظاہر سکون سے بیٹھا تھا، کیونکہ وہ پاکستان آنے سے پہلے بہت سا رو کر آیا تھا۔ وہ وہاں کیسے حالات چھوڑ کر آیا تھا یہ اس کا خدا جانتا تھا۔ یہ سار میرے بچے، یہ کیسا ظلم کیا تم نے میری جان پر؟ بے خبر تھی تو کم از کم یہ تو پتا تھا کہ میری بچی خوش ہے، آباد ہے، مگر تم نے بتا کر میرا دن رات کا چین ختم کر دیا۔ زہرا خاتون نے آنکھیں پوچھتے ہوئے اسے بے حد مدھم لہجے میں کہا۔ جس گھڑی سے انہیں آرزو کے بیمار ہونے کا پتہ چلا تھا، اس گھڑی سے سارے گھر پر اداسی چھائی تھی۔ سبھی دل گیر تھے سوائے خان اللہ یار خان کے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں بس، اور میرے لیے بھی کہ جس کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ تکمیل کو پہنچے، میں مایوس نہ لوٹوں۔ انشاءاللہ یسار بھائی، پھپھو اپنے میکے ضرور آئیں گی، اس گھر کے دروازے ان پر ضرور کھلیں گے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ زہرا خاتون کی بجائے رضا نے بے حد مضبوط اور ٹھوس لہجے میں یسار کو یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کے اس انداز پر فاطمہ مومانی اور زہرا خاتون نے بڑی محبت سے اسے دیکھا۔ ہنی نے بھی جوش سے فوراً چپس کا پیکٹ کھولا اور سارے میں اس کی کچر کچر کی آواز پھیل گئی۔ یسار پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے جو سر ہو گیا، ابھی آگے آزمائش کا پہاڑ اس کی راہ دیکھ رہا ہے۔ ایسے میں اپنی آنکھوں کو دونوں انگوٹھوں سے مسلتے اس کا دھیان سلسبیل کی طرف بھی گیا۔ اسے رات کے کھانے کے بعد سے ابھی تک دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، ٹھہرے پانی جیسی، جس کے چہرے کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا جیسے پلاسٹک کا بنا ہو، نہ کوئی اتار چڑھاؤ نہ کسی احساس کی رمق۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہی وہ ماموں کی بیٹی ہے جو کیلیفورنیا میں ان دونوں کا موضوع گفتگو رہتی تھی۔ ساکن پانی میں کنکر مارنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، اور یہ مزہ اٹھانے کا فیصلہ یہ ساری بات نے کر لیا تھا۔ وہ دونوں ایئرپورٹ پر کھڑے عباد لودھی اور آرزو عباد کا ویٹ کر رہے تھے۔ آج ان کی پورے 11 دن بعد واپسی ہو رہی تھی۔ یہ سارے حیران تھا کہ 15 سے 20 دن کا سٹے یکدم مختصر کر کے ماما بابا واپس کیوں آ رہے ہیں، مگر کال پر اس نے عباد سے تفصیل نہیں پوچھی تھی۔ وہ بے چینی سے ان کے باہر آنے کے منتظر تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اتنے دن دونوں اکیلے رہے تھے۔ 4 دن تو خوب عیش کی تھی، مگر پھر وہ انہیں مس کرنے لگے تھے، خاص طور پر یہ ساتھ جو آرزو سے بے حد اٹیچ تھا۔ حسان کسی دوسرے کی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے بے نیازی سے آتی جاتی پبلک تک رہا تھا، لیکن یہ سار بڑی فرصت سے محض چن چن کر لڑکیاں تاڑ رہا تھا۔ سانی، یہ نیگرو دیکھ، اس کی آنکھیں بھینگی ہیں یا یہ دیکھ ہی تجھے رہی ہے؟ نہیں، یہ تجھے دیکھ رہی ہے یار، کیونکہ تو نے شرٹ الٹی پہن رکھی ہے۔ نہیں اوئے، یہ سار نے ایک دم بوکھلا کر خود کا جائزہ لیا تو واقعی شرٹ کی سلائیاں دکھائی دی۔ وہ ہمیشہ نقصق سے تیار ہونے کے بعد سب سے آخر میں شرٹ پہنتا تھا، اور نکلتے وقت حسان نے ایسی ہڑبونگ مچائی تھی کہ اس نے بنا دیکھے ہی شرٹ چڑھا لی۔ بٹن بند کرتے ہوئے بھی اس کی عقل نے کام نہ کیا۔ اب وہ کھسیاتے ہوئے اور پیشانی کھجاتے ہوئے دانت نکال رہا تھا۔ تو بھی نہ سانی، اتنی سی بھی فیشن سینس نہیں ہے تجھے؟ کٹی پھٹی پینٹس کے بعد اب یہ شرٹ الٹی پہننا بھی فیشن میں ہے، اسی لیے دیکھ لو لڑکیاں مجھے کیسے مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہیں۔ وہ جو مڑ کر دیکھ رہی ہیں وہ مجھے دیکھ رہی ہیں۔ کب تک خود کو بہلاؤ گے یار؟ مان جاؤ کہ میں تم سے زیادہ ہینڈسم ہوں۔ حسان کی بے نیازی عروج پر تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مردانہ وجاہت میں حسان یہ سار سے 2 ہاتھ آگے ہی تھا۔ ہٹو، یہ جو تمہارا اتنا روشن چہرہ لگتا ہے نا، تو وہ میری روشنی کا عکس ہوتا ہے جو ساتھ چلتے تم پر پڑتا ہے۔ مان جاؤ سانی کہ تمہیں میں نے اتنی وجاہت دان کی ہے کہ میں خود پھیکا پڑ گیا ہوں۔ یہ سار چڑ کے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا۔ چپ کر جاؤ یار، ورنہ میں ہنستے ہنستے یہیں لیٹ جاؤں گا۔ آج کل تم مجھے ہنساتے بھی خوب ہو۔ اس سے پہلے کہ یہ سار اسے اگلا جواب دیتا، سامنے سے عباد لودھی اور آرزو آتے دکھائی دیے۔ دونوں کے چہرے مسرت سے چمک اٹھے، مگر اگلے ہی پل وہ دونوں ٹھٹکے تھے۔ آرزو بے حد نڈھال اور پس مردہ سی عباد صاحب کے سہارے دھیمی چال چلتی آ رہی تھی۔ عباد صاحب نے ان کے گرد اپنا بازو پھیلا رکھا تھا اور آرزو کا سر ان کے کندھے سے ٹکا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی اور لباس شکن آلود تھا۔ یہ ایسی سچویشن تھی جس نے دونوں کو ہی پریشان کر دیا تھا۔ چند پل تو وہ حیرت اور غائب دماغی سے انہیں قریب آتا دیکھتے رہے،
مگر ادراک کے اگلے لمحے ہی وہ سرعت سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ صبح صبح اس کی آنکھ کھلی تھی۔ رات بہت دیر سے سونے کے باوجود وہ جلدی اٹھ گیا تھا، کچھ نئی جگہ اور اوپر سے اندر پھیلی بے چینی۔ بستر چھوڑ کر اس نے کھڑکی کے پردے ہٹائے اور باہر لان میں جھانکا تو دبیز دھند چاروں اور پھیلی نظر آئی۔ کسی کی یاد نے شدت سے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑا۔ وہ دونوں دھند میں باسکٹ بال پریکٹس کرنے کے شیدائی تھے۔ سرد موسم ان کے گرم اور جوشیلے جسموں کے آگے ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ اس نے بھویں سکیڑ کر آنکھوں کو مسلا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ارادہ لان میں جانے کا تھا۔ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو کچن سے آتی برتنوں کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اس نے یہ سوچ کر کہ اگر کوئی ملازمہ موجود ہے تو اس سے اپنے لیے کافی کا کہے کچن کا رخ کیا۔ چولہے کے آگے سلسبیل کھڑی اپنے لیے شاید چائے بنا رہی تھی۔ اس کی پشت یسار کی طرف تھی، پھر بھی وہ اسے پہچان گیا تھا۔ کمر سے نیچے آتی لمبی بالوں کی چوٹی کو یسار نے حیرت سے دیکھا۔ اس کی چوٹی اس قدر موٹی تھی کہ نکلی ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ وہ حسن کے تمام لوازمات رکھتی تھی۔ کتنے ہی پل یسار اسے محویت سے دیکھتا رہا اور پھر آخر گلا کھنگار کے اس کو متوجہ کیا۔ وہ اپنے دھیان میں مگن اس بری طرح ڈر کے اچھلی کے ہاتھ میں تھاما مگ چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ سچ شکر ابھی وہ خالی تھا۔ یسار خفت زدہ ٹوٹے مگ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اسے جو پلٹ کے اسے سرد نگاہی سے دیکھتی بےحد اجنبی لگی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ لہجہ بھی اسی قدر سرد تھا۔ ایک کپ کافی یا جو بھی مل سکے۔ یسار نے اس کی سہولت کے لیے چائے کا آپشن بھی دے دیا۔ جو بھی ہمارے چولہے پر نہیں بنتا، ہاں آپ کی کیلیفورنیا میں ضرور بنتا ہوگا، جبھی تو اسے پی کر آپ لوگ جو بھی جس کے بھی ساتھ کر گزرتے ہیں۔ اس کے اتنے کڑاکے دار طنز پر یسار ہکا بکا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہ بات کس بنیاد پر اسے سنائی گئی ہے۔ آپ چاہیں میں کافی بھجواتی ہوں، اسے 2 ٹوک وہاں سے جانے کا کہتی وہ پلٹ کر کیبنٹ سے کافی کا جار نکالنے لگی۔ یسار اس کے انتہائی سفید اور گلابی رنگت والے اندرونی خلفشار سے تمتماتے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتا واپس مڑ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پلٹنے کے بعد سلسبیل کی نظریں مسلسل اس کی پشت پر گڑی ہیں اور وہ نم بھی ہیں۔ لان کی طرف جاتے اس کے قدم نہ جانے کیا سوچ کر خان علا یار خان کے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمحے کا توقف کیا۔ دوسرے ہاتھ سے انگلی سے اس نے ناک کیا اور پھر ایک لمبی سانس کھینچتا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ملگچے اندھیرے میں ایک طرف کونے میں زہرا خاتون خوبصورت اونچی ٹیک والی آرام دہ کرسی پر بیٹھی کارنر لیمپ کی روشنی میں تلاوت کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک استقبالیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا سیدھا خان علا یار خان کے بستر کی پائنتی تک آیا اور غیر محسوس انداز میں بیٹھ گیا۔ خان صاحب کو زہرا خاتون نے کروٹ دلوا رکھی تھی، اس لیے جب یسار بنا آواز وہاں بیٹھا تو وہ یہی سمجھے کہ زہرا خاتون ہے۔ انہوں نے نیم غنودہ آواز میں پکارا، خانم میری کمر کے پیچھے کوئی تکیہ لگا دو اور تھوڑا سا پانی بھی پلا دو۔ یسار فوراً اٹھا اور تکیہ پکڑ کر ان کی کمر کے ساتھ لگایا، پھر سائڈ ٹیبل پر دھرا کانچ کا گلاس اٹھا کر اس کو آدھا پانی سے بھرا اور آگے بڑھ کر ان کی گردن کے گرد اپنا مضبوط بازو حمائل کیا، سہارے سے اتنا اٹھایا کہ آرام سے پانی پی سکیں۔ زہرا خاتون کچھ سہمی اور کچھ خوشی کی کیفیت میں گھری یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ خان صاحب کی پشت یسار کی جانب تھی، اس لیے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے اسے دیکھ تو نہ پائے تھے مگر ٹھٹکے ضرور تھے، کیونکہ جس زور اور طاقت کے ساتھ انہیں اٹھایا گیا تھا وہ زہرا خاتون کا نہیں تھا۔ اس لیے جیسے ہی پانی پی کر گلاس ہٹایا انہوں نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا۔ وہاں یسار کے لمبے چوڑے وجود کو خود پر تقریباً چھایا دیکھ کر ناگواری کی انگنت سلوٹیں ان کی پیشانی پر ابھریں۔ انہوں نے خود کو ایک جھٹکے سے یسار کے بازو کے حصار سے آزاد کرانا چاہا مگر یسار نے اس سے پہلے ہی بہت احتیاط سے انہیں واپس لٹا دیا۔ میرے اتنا قریب آنے کی جرت بھی کیسے کی تم نے لڑکے؟ ان کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یسار کو کمرے سے دھکے مار کر خود نکالتے۔ مجھے یہ جرت آپ سے تعلق نے دی ہے، اس رشتے نے دی ہے جو آپ کے اور میرے بیچ ازل سے ہے، مگر جس سے آپ انکاری ہیں۔ وہ سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھتا واپس سکون سے پیروں کی طرف بیٹھ گیا۔ خان صاحب جواب میں بالکل خاموش رہے۔ یسار نے زہرا خاتون سے ان کی فزیو تھراپی اور دیگر ٹریٹمنٹ کے متعلق پوچھا، ساتھ ہی سائڈ ٹیبل سے ادویات اٹھا کر بغور دیکھتا جا رہا تھا۔ زہرا خاتون خان صاحب کی ناگواری کو نظر انداز کی اسے یوں ساری تفصیل دے رہی تھی جیسے وہی ان کا ڈاکٹر ہو۔ آج سے میں خود ان کو دوا بھی دوں گا اور کھانا بھی میں ہی کھلاؤں گا۔ ان کی ویل چیئر نہیں ہے؟ خبردار جو میرے کسی معاملے میں پڑنے کی کوشش کی تو اس سے اچھا میں زہر پھانک لوں۔
خان صاحب کی تیش میں ڈوبی آواز آئی جسے یسار نے مکمل اگنور کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، انیا بھی ان کی ویل چیئر ہے کیا؟ ہاں میرے بچے بالکل ہے، مگر بیکار پڑی ہے کیونکہ انہوں نے خود کو اس کمرے تک محدود کر لیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے بارہا کہنے اور ہم سب کے اصرار کے باوجود بھی یہ باہر نہیں جاتے۔ جب سے اسفند گیا ہے انہیں تو جیسے… خاموش ہو جاؤ زہرا، پرائے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی باتیں ننگی نہیں کی جاتی۔ وہ بیوی کی بات کاٹتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولے تو یسار کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آزردہ خاطر ہوتے ہوئے بولا، میں آپ کی پیٹھ ہی تو ڈھکنے آیا ہوں داجی۔ اپنوں سے ناراضی ایسا چابک ہے جو مسلسل پڑتا رہے تو لباس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں اور انسان یہ ادراک بھی نہیں کر پاتا کہ اس کا برہنہ جسم ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اولاد ماں باپ کا لباس ہوتی ہے داجی، پھٹ جائے تو پیوند لگایا جاتا ہے مگر اسے گلے سے اتار کر چوراہے میں نہیں پھینکا جاتا۔ زہرا خاتون کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ جوان بیٹے کی موت اور آرزو کی یاد دل کو کانٹے کی طرح لگی۔ کوئی ان کی بے بسی کو تول کے تو دیکھتا، اولاد کے غم میں ان کے دل سے نکلنے والی ایک آہ میزان الٹ کر رکھ دیتی۔ یسار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک بار پھر یاد دہانی کراتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی کچھ دیر میں جاگنگ کر کے آ جاؤں گا، تب تک آپ داجی کا بریک فاسٹ ریڈی کروائیں، میں خود انہیں کھلاؤں گا۔ اس کے بعد میں انہیں ویل چیئر پر بٹھا کر باہر لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ خان صاحب کے رد عمل کا انتظار کیے بغیر باہر نکلتا چلا گیا۔ زہرا خاتون دوبارہ سے تلاوت میں مشغول ہو چکی تھی۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کروٹ کے بل لیٹے پتھریلے چہرے والے خان علی یار خان کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جا چھپا۔ یادوں کا کانچ چٹکتا تو وہ جانتے تھے کہ ان کا پور پور فگار ہو جاتا۔ عباد لودھی اور آرزو کے لوٹ آنے کے باوجود سارے گھر پر افسردگی چھائی تھی۔ آرزو کے اکلوتے بھائی اسفند یار خان کا انتقال ہو گیا تھا اور انہیں یہ خبر ان کی موت کے ایک ہفتے بعد مل رہی تھی۔ اسی بات کے دکھ نے انہیں ادموا کر دیا تھا۔ اکلوتے چھوٹے بھائی کو دائمی سفر پر جانے سے پہلے دیکھ نہ پانا ان کے دل کا روگ بن گیا تھا۔ یہ اطلاع انہیں زینیا کے گھر ہی کسی کے توسط سے ملی تھی اور تب سے لے کر اب تک وہ اس قدر رو چکی تھی کہ مجبوراً عباد صاحب کو ان کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر سکون آور دوا دے کر سلانا پڑا تھا۔ حسان کو عباد صاحب نے بہت ضروری کام کی وجہ سے زبردستی سٹور بھیجا تھا، ورنہ اس نے اور یسار نے آرزو کی خاطر آفس سے بھی چھٹی کر لی تھی۔ عباد صاحب یسار سے زیادہ حسان کی قابلیت پر بھروسہ کرتے تھے۔ یسار کی لاؤبالی نیچر کی وجہ سے وہ اسے بھاری ذمہ داری دینے سے کتراتے تھے۔ یسار سٹنگ روم میں صوفے پر نیم دراز دھیان ٹی وی پر جمائے مسلسل ماما کے گھر والوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ان کی اس خود غرضی پر اس کا دل بہت دکھا تھا، اسے سلسبیل سے بھی شکوا تھا۔ وہ بھی پورے 9-10 دن سے غائب تھی، یقیناً اپنے والد کی وفات کے صدمے میں گھری تھی جبھی آن لائن نہیں ہو پائی تھی۔ مگر کیا وہ اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ اسے ایک چھوٹی سی اطلاع سانحے کی دے دیتی تو شاید ماما کو وہ بر وقت آگاہ کر پاتا، شاید وہ پاکستان جانے کی ہمت کر پاتی اور شاید بیٹے کے غم میں ڈوبے اس کے نانا نانی بیٹی کو سینے سے لگا لیتے۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنا گم تھا کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہو پایا کہ عباد صاحب کب سے اس کے دائیں طرف والے صوفے پر براجمان بغور اس کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کر رہے تھے جو اندرونی خلفشار کے باعث تھے۔ جوانی میں مجھے بھی تمہاری طرح خود سے لڑنے کی عادت تھی، انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے بیٹے سے کہا۔ یسار ان کی آواز سنتے ہی فوراً لیٹے سے اٹھ بیٹھا اور پھر اعصاب ڈھیلے چھوڑتا ہوا ان کے پیروں کے قریب کارپیٹ پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ او ریئلی؟ پھر کون جیتا کرتا تھا؟ پتہ نہیں، مگر اس کے بعد میں ہمیشہ وہی کیا کرتا تھا جو میرا اندر مجھ سے کروانے کی چاہ رکھتا تھا۔ بات تو ایک ہی ہوئی نا بابا؟ سوچ کی بات ہے، لیکن ویسے تم کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا منوانا ہے؟ وہ مختصر کہہ کر اصل بات پر آئے۔ بابا، جسے ہم اپنی زندگی میں حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جب ان کی نظر میں ہماری ویسی وقت نہیں ہوتی تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ یہ اہمیت گیو اینڈ ٹیک سے مشروط ہے۔ اگر ہے تو پھر اہمیت نہیں ہے بلکہ وقتی ابال ہے، غرض ہے، اور اگر غیر مشروط ہے تو شکوہ کرنا بنتا ہی نہیں مائی سن۔ انہوں نے دوبارہ ابرو اچکا کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ گھیر لیا مجھے، یہ فاؤل ہے، چلیں چھوڑیں آج پلیز بابا، پلیز مجھے بتائیں کہ آخر نانا کو کیا ایشو تھا آپ دونوں کی پسند کی شادی پر؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ ساری عمر کے لیے بیٹی سے رشتہ ختم کر دیا۔ مجھ سے ماما کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، ایسا بھی کیا قصور کر دیا بابا؟ کیونکہ یہ پسند کی نہیں، یہ چھل کی شادی تھی۔ چھل یعنی دھوکہ، وہ دھوکہ جو تمہارے نانا نے ہم دونوں کے تعلق کو لے کر کھایا۔ بڑی عجب کہانی ہے، سنو گے تو حیرت ہوگی۔ لو پھر آج سناتا ہوں۔ جی تو فی الحال آج کی ایپیسوڈ یہیں روکتے ہیں۔ کہانی کافی دلچسپ لگ رہی ہے
امید ہے کہ کہانی اچھی ہوگی اور اس کی تقریباً ہوں گی 4 ایپیسوڈ، یعنی ایک یہ ہو گئی، مزید 3 ایپیسوڈ ہوں گے اور یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ اگر پہلے سے بھی سن رکھی ہو تو بھی ہم اسے جاری رکھیں گے، کیونکہ فی الحال مجھے یہ یوٹیوب پر کہیں بھی نہیں ملی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔